الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود و سلام بھیجنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اہل بیت نبوت کی شان مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ عنکم اور اس کے بعد کی ضمیریں مذکر ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ اس کے بعد ہی ارشاد ہوا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے ان کے غلام حضرت عکرمہ بازار میں اس کی ندا کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات ہے تنہا۔ دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے حق میں نازل ہے، علاوہ اس کے کہ اس پر آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ دلالت کرتی ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ دولت سرائے اقدس ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ہی کا مسکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضور علیہ السلام کے نسب و قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ایک جماعت نے اسی پر اعتماد کیا اور اسی کو ترجیح دی، اور ابن کثیر نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ احادیث پر جب نظر کی جاتی ہے تو مفسرین کی دونوں جماعتوں کو ان سے تائید پہنچتی ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت 5 تن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔
پانچ تن سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ وعلیہ وسلم۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔